أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 6، رکوع نمبر 1. مسلمانوں، اللہ کے حکموں کی تعمیل اور اطاعت کا وعدہ پورا کرو. مویشیوں کا گوشت حلال ہے سوائے ان کے جن کا ذکر اس صورت میں آگے آئے گا. احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں. خدا پرستی کی جو مقدس نشانیاں ٹھہرا دی گئی ہیں اور جو رسوم و آداب طے ہو چکے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو. ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان مہینوں میں حاجیوں کی آمد و رفت رہتی ہے. ان میں جنگ نہ کرو اور حاجیوں کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچاؤ. مشرکوں نے تمہیں حج سے روکا تھا، اب تم اس کے بدلے ان کے حاجیوں کو نہ روکنا. نیک کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برے کاموں میں تعاون نہ کرو. اعلان حق ہوا، آج کفر اسلام سے مایوس ہو گیا. یعنی وہ قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی انسان میں کوئی برائی ہو تو اسے مشہور کرنا اور اس کا ڈھنڈورا پیٹنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں، مظلوم ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے. رکوع نمبر 2. یہودی کہتے تھے کہ اگر پیغمبر اسلام سچے ہیں تو ان پر آسمان سے ایک کتاب اس طرح کیوں نازل نہیں ہو جاتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. فرمایا، اے نبی، آپ ان کی فضول باتوں سے پریشان نہ ہوں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی فرمائش کر چکے ہیں کہ خود خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. پھر یہی ہیں جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی، یہی تھے جنہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم کے حکم کا مذاق اڑایا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، مریم صدیقہ پر بہتان لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی، حالانکہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھے بلکہ وہ شبہ میں گرفتار ہوئے. یہود کو سود کھانے سے روکا گیا مگر یہ لوگ باز نہ آئے، لوگوں کا مال ناجائز طور پر ڈکارتے رہے. ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی توقع فضول ہے. البتہ ان میں بعض پختہ ایمان والے ہیں جو پہلی کتابوں پر اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائے. انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہے
اور اللہ پر اور آخرت پر پورے طور سے ایمان لائے، ہم انہیں عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ رکوع نمبر 3۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے بھیجے۔ آپ کی نبوت کی شہادت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دے رہے ہیں۔ آپ کے منکر گمراہ ہیں، یہ کبھی بھی نہ بخشے جائیں گے، نہ کبھی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ سب لوگوں کی نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔ اے عیسائیو، دین میں غلو نہ کرو، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا اور تین میں سے ایک نہ کہو، وہ تو اللہ کے رسول، اس کا کلمہ اور ایک پاکیزہ روح تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ زن و فرزند کے رشتے سے بالا ہے۔ لوگوں، نبی برحق اللہ کا پیغام لے کر آ گئے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے۔ رکوع نمبر 4۔ مسیح علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی عار نہیں۔ ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے اللہ کے ہاں بڑا اجر پائیں گے، لیکن اللہ کی عبادت سے بدکنے والے اور تکبر کرنے والے دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تمہارے پاس قرآن مجید اللہ کی طرف سے دلیل اور نور مبین بن کر آیا ہے۔ اس پر ایمان لانے والے اور اس کو مضبوطی سے تھام لینے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا کہ کفر اسلام سے مایوس ہو گیا ہے اور میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات میں بے جا قاعدے اور وہم پرستانہ تنگیاں باقی نہ رہی۔ تمام اچھی چیزیں حلال ہیں، اگر سدائے ہوئے شکاری کتے یا پرندہ کے ذریعے شکار کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اہل کتاب کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی تم پر حلال ہے، نیز ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 6۔ ارشاد الہی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو، پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی پر تیمم کر لیا جائے۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح تنگی میں ڈالے۔ وضو اور تیمم سے مقصود یہ ہے کہ تم میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اسے یاد رکھو۔ تم پر نعمت الہی پوری کر دی گئی ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے غفلت نہ برتو اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے رہو۔ مضبوطی کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہونے والے اور حق و انصاف کے لیے شہادت دینے والے ہو جاؤ۔ اپنا ہو یا پرایا ہو، موافق ہو یا مخالف، دوست ہو یا دشمن، جس کے ساتھ معاملہ کرو انصاف کے ساتھ کرو اور انصاف کی بات کہو۔ اللہ کا وعدہ مغفرت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان و عمل صالح پر قائم رہیں گے۔ آخر میں مسلمانوں کو یہ یاد دہانی کرائی کہ دشمن کے ایک گروہ نے تم کو ذک پہنچانی چاہی تو خدا نے اس کو بے بس کر دیا۔ اب تم پر لازم ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ رکوع نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان پر 12 نقیب مقرر کیے اور فرمایا، میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی بشرطے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور بہشتوں میں داخل کروں گا۔ لیکن انہوں نے عہد توڑ ڈالے تو لعنت میں گرفتار ہوئے اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ نصارہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا مگر وہ اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر قیامت تک کے لیے عناد و اختلاف کی آگ بھڑک اٹھی۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اور قرآن پاک کے ذریعے سے جو روشنی دکھائی ہے اس کی قدر کرو، اور اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ۔ عیسائیوں نے مسیح کو خدا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے اس دعوے کی تردید فرمائی کہ مسیح خدا کے بیٹے اور پیارے ہیں، نیز فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو بھیج کر حجت پوری کر دی گئی ہے، اب ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ اس بشیر و نذیر پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ رکوع نمبر 8۔ بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرائی گئی کہ خدا نے ان کو اپنے عظیم دو گنا فضل نبوت اور حکومت سے نوازا۔ ان کو فتح و نصرت کے وعدہ کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور کہنے لگے وہاں تو زبردست لوگ قابض ہیں، جب تک وہ نہ نکلے ہم ہرگز نہ جائیں گے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جائے اور ان سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انا ہاہنا قاعدون۔ اس کی سزا یہ ملی کہ وہ 40 سال صحرا میں بھٹکتے پھرے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کی سعادت نہ ملی۔ رکوع نمبر 9۔ اس کے بعد حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول نہ ہوئی تو اس نے دوسرے بیٹے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کی اس خرابی کے سد باب کے لیے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ایک کا قاتل سب کا قاتل ہے اور ایک کا بچانے والا سب کا بچانے والا قرار پائے گا۔ ومن قتل الناس فکأنما جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اور جو لوگ اللہ کا قانون توڑنے اور ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا انہیں سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ سزائیں ان کے جرم کے مطابق ہوں گی۔ رکوع نمبر 10۔ مسلمانوں، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرتے رہو اور اس تک بچنے کا ذریعہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کی حرکات سے غم زدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، زبان کے مومن دل کے کافر ہیں، جھوٹے ہیں اور کافروں کے جاسوس ہیں۔ کتاب اللہ میں بھی ہیر پھیر کرنے سے نہیں چوکتے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ آپ کے پاس کوئی قضیہ لائیں تو آپ انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، مگر یہ آپ سے کیوں فیصلہ کرانے لگے ہیں؟ ان کے پاس تورات ہے، اس میں احکام الہی موجود ہے، لیکن یہ اس سے پھر جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 11۔ یہود کو ملامت فرمائی گئی کہ یہ تمہاری کیسی بدبختی ہے کہ جس کتاب کے تم شاہد اور امین بنائے گئے تھے اس کے احکام کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرانے سے گریز اختیار کر رہے ہو، اور اس میں ہم نے فرض قرار دیا ہے کہ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ لی جائے، اسی طرح زخموں کا قصاص ہے۔ یاد رکھو احکام الہی کے مطابق فیصلہ نہ کرانے والے ظالم ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں۔ نصارہ کو بھی تنبیہ فرمائی کہ انہیں بھی اپنے تمام معاملات کے فیصلے انجیل کے مطابق کرانے کا حکم ہوا تھا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ جو اس کی خلاف ورزی کریں گے وہ نافرمان قرار پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قرآن مجید تمام اختلافات کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام بن کر اترا ہے۔ آپ اہل کتاب کی پرواہ نہ کریں اور تمام فیصلے قرآن مجید کے مطابق کریں، اور ہوشیار رہیں کہ اہل کتاب تمہیں اپنی خواہشات کی طرف موڑنے نہ پائیں۔ رکوع نمبر 12۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا
کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ وہ منافق ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کھلم کھلا بگاڑ کر رہے ہیں اور کل کو ان کا پلہ بھاری رہا تو کیا ہوگا، حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کی فتح کے بعد ان کا سارا پول کھل جائے گا، تب کیا ہوگا۔ منافقین اگر مرتد ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ان کا محتاج نہیں۔ اللہ اسلام کی حمایت کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ وہ اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں کے حق میں سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ رکوع نمبر 13۔ منافقین کی بے حمیتی پر علامت فرمائی گئی ہے کہ یہ یہود کو اپنا دوست بناتے ہیں جو بظاہر میں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں نماز کے لیے بلاؤ تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ یہود کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بد انجام کون ہے۔ یہ ایسے دھوکے باز ہیں کہ زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں کفر بھرا ہے۔ ان کی اکثر افراد گناہ اور سرکشی میں تیز ہیں اور سود کی کمائی کھاتے ہیں۔ ان کے علماء بے حس اور بے غیرت ہو گئے ہیں کہ انہیں برے کاموں سے منع نہیں کرتے۔ اللہ کو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہو، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ دونوں ہاتھ فراخ ہے۔ یہ لوگ حسد کے جوش میں جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے لیکن خدا تعالی ان کی کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دے گا۔ انہوں نے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا ہے، اگر یہ اس پر ایمان لے آتے تو در حقیقت تورات اور انجیل کو قائم کرنے والے ہوتے اور ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے۔ ان میں سے کچھ میانہ رو ہیں لیکن اکثر برے اعمال میں گرفتار ہیں۔ رکوع نمبر 14۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ بالکل نڈر ہو کر ان اہل کتاب تک حق پہنچا دیں اور کہہ دیں، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ خدا سے نسبت صرف ان کو حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے۔ یہودیوں کے پاس برابر رسول بھیجے جاتے رہے لیکن انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ رسولوں میں سے بعض کا انکار کیا اور بعض کو تو قتل ہی کر ڈالا۔ ان جاہلوں نے خدا کی طرف سے ڈھیل دیے جانے سے یہ گمان کر لیا کہ ان کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، ان کو تین میں سے ایک سمجھ لیا، حالانکہ وہ اور ان کی والدہ خوراک کے محتاج تھے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، ان کے خدا ہونے کا کیا سوال۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف خدا کے رسول تھے، باقی رسولوں کی طرح۔ اے اہل کتاب، دین میں ناحق غلو نہ کرو، ان گمراہوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔